مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ ہم بات کر رہے تھے زبور نمبر 4، اس کی پہلی آیت کا آخری حصہ۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ مجھ پر رحم کر، لاسٹ پروگرام میں ہم نے اس پر بات کی۔ زبور نویس خدا کے رحم کی بات کرتا ہے، خدا رحیم خدا ہے، بلند و بالا ہے تو بھی خاکساروں کا خیال کرتا ہے۔ ہم نے یہ باتیں کی۔ آخری حصہ جو اس آیت کا ہے، میری دعا سن لے۔ ہر شخص کو اپنی دعا کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ کئی بار ہم دوسروں کی دعاؤں کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر زبور نویس نے اپنی دعا کے حوالے سے بات کی ہے۔ شخصی دعا، خاندانی دعا ہے، شخصی دعا ہے، کلیسیائی دعا ہے، قومی دعا ہے۔ شخصی دعا اور اجتماعی دعائیں اس طرح سے یہ آتی ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے شخصی دعا کی۔ آپ کو یاد ہوگا پطرس قید میں تھا تو پوری کلیسیا دعا کر رہی تھی، وہ اجتماعی دعا تھی۔ یہاں پر جب مصنف نے یہ کہا کہ میری دعا سن لے، یہ شخصی دعا کی بات ہو رہی ہے۔ شخصی دعا، اور بائبل کے اندر بڑے لوگوں نے شخصی دعائیں کی ہیں اور ان کا ریکارڈ موجود ہے شخصی دعاؤں کا۔ بائبل کے اندر شخصی دعائیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں اور مؤثر دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بائبل کے اندر یہاں پر اس شخص نے یہ دعا کی ہے کہ میری دعا سن لے۔ یہ شخصی دعا ہے، اور بڑی دعائیں آپ کو ملیں گی شخصی دعائیں۔ فار ایگزامپل حنا کی دعا شخصی دعا ہے۔ بے شک اس کا شوہر بھی پریشان تھا حنا کی وجہ سے۔ اس کا شوہر جو ہے حنا کو بہت چاہتا تھا، اس کی چہیتی بیوی تھی۔ لیکن جب ہم دعا کی بات کر رہے ہیں، شوہر اس کے ساتھ مل کر دعا نہیں کر رہا، بلکہ یہ شخصی دعا ہے جو حنا نے کی ہے۔ اور شخصی دعا اس نے بڑا ٹوٹ کر کی ہے، خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو اس نے انڈھیل کر کی ہے شخصی دعا، اور یہ عالم بالا تک پہنچی اور خدا نے اس کو جواب بھی دیا ہے۔ حنا کو خدا نے بیٹا دیا، قوم کو بہت بڑا نبی دیا۔ وہ مرد خدا ہے، خدا کی حضوری میں وقت سپینڈ کرنے والا شخص ہے۔ وہ شخصی دعا کا نتیجہ تھا یہ۔ شخصی دعا کر رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بھائی میری بہن، نوٹ کریں، آج شخصی دعاؤں کا فقدان ہے، شخصی دعاؤں کی کمی ہے۔ خدا کے حضور میں شخصی طور پر دعا کرنے والے لوگ پسندیدہ ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے، کوئی شخص ہمارے گھر میں وزٹ کے لیے آ گیا ہے، پھر تو مجبوری بن گئی ہے نا دعا کرنا یا دعا میں بیٹھنا۔ ایسی دعا کی بات نہیں ہے۔ ایسی دعا کی بات ہے کوئی آپ کو موٹیویٹ کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کے گھر میں وزٹ کے لیے آئے یا نہ آئے، آپ پھر بھی پریئر کریں۔ اور شخصی دعا جب آپ کریں گے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ یہاں پر زبور نویس کہتا ہے میری دعا سن لے۔ اور بائبل کے اندر عبرانی زبان میں دعا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تفلہ۔ میری دعا تفلہ دعا ہے، دعا کرنا۔ زبور نویس کہتا ہے میری دعا، اور اس لفظ کا ترجمہ دیگر جگہ پر
مناجات بھی کیا گیا ہے۔ یہاں پر لفظ دعا ہے۔ سیمول کی دوسری کتاب اس کا 7واں باب 27ویں آیت میں لفظ مناجات لکھا ہے، انگلش میں یہاں پر لفظ پریئر لکھا ہے۔ میری دعا سن لے۔ اور ہم بات کر رہے تھے شخصی دعاؤں کی، یہاں پر حنا نے دعا کی ہے اور وہ مؤثر دعا ٹھہری ہے اور وہ رنگ لائی ہے، اور اس کا اپنا بھی فائدہ ہوا ہے اور اس کی قوم کا بھی فائدہ ہوا ہے شخصی دعا کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ابراہیم نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ اس کے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرے، تو جب وہ گیا ہے تو اس نے اس علاقے میں پہنچ کر ایک دعا کی ہے، خداوند تو میرے سفر کو مبارک کرے، اور میں جس لڑکی سے کہوں مجھے پانی پلا، اور وہ کہے میں تجھے بھی پلاتی ہوں اور تیرے اونٹوں کو بھی پلاتی ہوں، تو وہی لڑکی ہو جو تو نے اپنے بندہ زحاق کے لیے چنی ہے۔ اس شخص نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ربکا تھی۔ رپیٹ پلیز۔ اس شخص نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ربکا تھی۔ یہ دعا کا جواب تھا، اور یہ دعا جو ہے اکیلا ہی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ابراہیم مل کر دعا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ اسحاق مل کر دعا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ اس شخص کی فیملی بیوی بچے مل کر دعا نہیں کر رہے، یہ اکیلا ہی دعا کر رہا ہے۔ آمین کیا ہے تو سامنے دعا کا جواب ہے۔ اس نے ربکا سے کہا مجھے پانی پلا، تو یاد ہے ربکا نے کیا کہا؟ بھئی ربکا نے کہا میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاتی ہوں۔ تو دعا کا کیا مل گیا ہے؟ جواب۔ شخصی دعا ہے، اور شخصی دعاؤں کا بھی جواب خدا دیتا ہے۔ یہ نہیں یہ ڈیمانڈ کہ زیادہ سے زیادہ ہوں تو پھر ہی میں دعا کو سنوں گا اور جواب دوں گا۔ ہاں جی، کبھی آپ کسی محکمے میں کسی شعبے میں چلے جائیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ چلے جائیں، کوئی اجتماعی معاملہ ہے، تو وہ کہیں گے جی کوئی لوگ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائیں، جیسے آپ کے علاقے کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ خراب ہو جائے، نیا لگوانا چاہتے ہیں، زیادہ لوگ جائیں جی۔ لیکن خداوند کے حضور میں یسوع مسیح نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں وہاں پر موجود ہوں۔ آپ شخصی طور پر دعا کرتے ہیں، اس کا جواب مل سکتا ہے۔ شخصی طور پر دعا کرتے ہیں، وہ دعا سنی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر ابراہیم کے نوکر نے پریئر کی ہے اور آنکھیں کھولی تو جواب حاضر ہے۔ یہ شخصی دعا تھی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایلیا جب دعا کر رہا ہے، دیکھیں اس کے مد مقابل کتنے ہیں؟ 430۔ تو وہ گھبرایا ہوا تو نہیں ہے جی میرا تو کمپٹیشن ہے 430 کے ساتھ، جی وہ زیادہ ہیں اور میں اکیلا ہوں۔ وہ گھبرایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے خدا سے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے اس کی بھی شخصی دعا رنگ لائی، اور جب اس نے دعا کی ہے آسمان سے آگ نازل ہوئی ہے۔ شخصی دعا جو ہے وہ رنگ لا سکتی ہے۔ شخصی دعا جو ہے وہ جواب آپ کو اس کا مل سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ زندہ خدا سے کی جائے۔ فقط کس سے کی جائے؟ زندہ خدا سے۔ دنیا کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے لیے بڑے بڑے جو معبود ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اپنے لیے چن رکھے ہیں جن کی وہ پوجا کرتی ہے، پرستش کرتی ہے، اور جن کو وہ مبارک کہتی ہے، ان سے بات کرتی ہے۔ لیکن اصل میں آسمان کا خدا ایک ہی خدا ہے۔ آسمان میں 2 خدا نہیں ہیں، آسمان میں صرف ایک ہی خدا ہے، اور وہ زندہ خدا ہے، اور مبارک ہے وہ شخص جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا، اردو میں لفظ آیا تھا وہاں پر خداوند، عبرانی میں وہاں پر لفظ یہوہ آیا ہے، اور جو لفظ یہوہ ہے، لفظ یہوہ اور لفظ حیا اور لفظ احیا یحییٰ، ان سب کی ایک ہی روٹ ہے، اور روٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہوہ ایسا خدا ہے جو زندہ خدا ہے، ایسا خدا ہے
جو زندگی کا منبع ہے، ایسا خدا ہے جو خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی بخشے، تو دعا کو کون سن سکتا ہے؟ تیری دعا کو کون سن سکتا ہے؟ بھئی جو زندہ خدا ہو۔ اگر تو زندہ خدا سے بات ہی نہیں کر رہا، تو کسی اور سے بات کر رہا ہے، تو کہاں تیری سنی جائے گی؟ تو دعا تو کر رہا ہے، شخصی دعا تو کر رہا ہے، لیکن سنی اس لیے نہیں جائے گی کیونکہ تو زندہ خدا سے دعا نہیں کر رہا۔ یہاں پر جو داؤد ہے زندہ خدا سے بات کر رہے ہیں، اور ایلیا نے بھی اپنے زندہ خدا سے بات کی ہے، اور بال کے پجاریوں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خدا سچا ٹھہرے جو آگ سے جواب دے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، دعا تو اگر آپ کرتے ہیں لیکن زندہ خدا سے دعا کرنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات، جب زندہ خدا سے دعا کر رہے ہیں تو پھر ایمان پختہ ہو۔ ایمان جو ہے لرزش نہ کھائے، ڈاواں ڈول نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ایمان لفظ ہے، اس کے لیے یونانی زبان کا ایک لفظ پسٹس اور عبرانی میں امونا استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ اپنے اندر ایسی میننگ رکھتا ہے کہ یہاں کوئی نفی کی یا نہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر شک نہیں کر سکتے، جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ نفی کی بات اور نہ کی بات نہیں ہے۔ اور دعا کرنی ہے آپ نے ایمان کے ساتھ، وہ پہنچے گی۔ ایمان کے ساتھ دعا کریں گے وہ خدا کے پاس پہنچے گی، ایمان کے ساتھ دعا کریں گے وہ خدا کے پاس پہنچے گی، عرش مولا پر پہنچے گی۔ یہ دو باتیں ضروری ہیں، زندہ خدا سے کی جائے اور ایمان کے ساتھ کی جائے، وہ دعا رنگ لائے گی۔ اور یعقوب کے خط میں یہ لکھا ہے، جو دعا ایمان سے کی جائے گی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، ایمان سے کی جائے گی۔ اور یہاں پر زبور نویس دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا ایمان سے کی جا رہی ہے، میری دعا سن لے، میری دعا سن لے۔ اور یہی آپ بات کریں تو یونا کے حوالے سے، جب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی ہے تو وہاں پر آپ کو ملے گا، اس نے وہاں لکھا ہے، میں نے دعا کی اور خدا نے میری سنی۔ بھئی دعا کرتے ہوئے وہ اس کا ایمان یہ ہے کہ میری سنی، یہ ایمان نہیں کہ میں نے دعا کی وہ کرتا ہوں وہ سنے گا، شاید کی بات نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ شخصی دعا کی بات ہے، اور جب بھی دعا کی جاتی ہے خدا سنتا ہے۔ حنا نے دعا کی ہے، خدا نے سنی ہے، اور اس نے دعا کی ایلیا نے، خداوند نے جواب دیا ہے۔ یونا نے دعا کی ہے، خداوند نے سنی ہے۔ ابراہیم کے نوکر نے، الیعزر نے دعا کی ہے، خداوند نے سنی ہے اور جواب دیا ہے۔ تو یہاں پر سیکھنے والی جو بات ہے، ہمیں شخصی جو دعا ہے اس کو ترجیح دینا ہے۔ شخصی دعا کر کے ہم دوسروں کے لیے نمونہ جو ہے وہ ٹھہر سکتے ہیں۔ دوسروں کے سب سے پہلی بات، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں۔ ساری کلیسیا دعا کرتی رہی، اگر میں نہیں کرتا تو میں اپنے بچوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ تو بچوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہوں شخصی دعا کرنے کی وجہ سے، شخصی دعا کر کے میں بچوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہوں۔ تو شخصی دعا کرنی ہے تاکہ میرے بچے، میرا گھرانہ مجھے دیکھ کر وہ بھی دعا کی طرف راغب ہوں، وہ بھی دعا کی طرف جھک جائیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ کے دور میں آپ دیکھیے، موسیٰ پہاڑ پر جاتا تھا اور یہ شخصی دعا خدا کے حضور میں کئی دنوں تک وہ وقت گزارتا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ پہاڑ پر گیا تو کتنے دن وہاں پر رہا؟ 40 دن۔ 40 دن پہاڑ پر رہا، وہ 40 رات پہاڑ پر۔ اور کلام کہتا ہے جب وہ نیچے اترا تو اس کے چہرے پر کیا تھی؟ چمک، اس کا چہرہ روشن تھا، خدا سے باتیں کرنے کی وجہ سے۔ بھئی دعا کا مطلب یہی ہے نا، خدا سے باتیں کرنا۔ تو خدا سے باتیں کرنے کی وجہ سے چہرے پر کیا ہے؟ چمک۔
और वो शख्सी दुआ थी। शख्सी दुआ की वजह से उसका चेहरा क्या था? रोशन। उसके चेहरे पर चमक थी, उसके चेहरे पर रोशनी थी, और यहां तक कलाम में लिखा है कि लोग उसके चेहरे पर निगाह नहीं कर सकते थे। दुआ की वजह से उसके चेहरे पर जो है वो रौनक है, दुआ की वजह से उसके चेहरे पर चमक है, और ये भी शख्सी दुआ थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बात, यशुआ मूसा के बाद बहुत बड़ा लीडर हुआ है। और कभी आप पढ़ें, जब मूसा और यशुआ खैमा इज्तिमा में वो दुआ के लिए जाते थे, तो मूसा के बारे में लिखा है, मूसा तो बाहर आ जाता था लेकिन वो दुआ में ठहरा रहता था। तो मूसा के बाद एक बहुत बड़ी खिदमत यशुआ को मिली है। वो शख्स लीडरशिप में आया है। मूसा के बाद बियाबानी कलीसिया को लीड करने के लिए खुदा ने उसका इंतखाब किया, इसलिए कि यह शख्स मर्दे दुआ है, इसलिए कि यह शख्स दुआ का तजर्बा रखता है, इसलिए कि यह शख्स ज्यादा दुआ कर सकता है, इसलिए कि यह शख्स दुआ करने का इसको तजर्बा है और ज्यादा से ज्यादा दुआ कर रहा है। लोग दाएं बाएं हैं, ये खुदा की हुजूरी में झुका हुआ है। लोग अपने खैमों में हैं और ये खुदा की हुजूरी में दुआ कर रहा है। और इसका रिजल्ट देखिए, फिर खुदा ने उसको बहुत बड़ी खिदमत दी है कि वो लोगों को लेकर मुल्क कनान में चला गया है। उसने लोगों को कनान में पहुंचा दिया है। यशुआ की क़यादत में लोग कनान में पहुंचे। दुआ करने वाला शख्स है, सूरमा है दुआ करने वाला। तो खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया है अपने काम के लिए, खुदावंद ने उसको चुना है अपने काम के लिए। लीडरशिप में वो शख्स आया है क्योंकि दुआ करने वाला शख्स है। और यहाँ पर दाऊद को इस बात का तजर्बा है और दुआ का उसको मुकाशफा है कि अब मैं फंसा हुआ हूँ, अब मेरे इस मुश्किल का हल जो है वो दुआ ही है। अब मेरी मुश्किल का हल जो है वो दुआ की वजह से हो सकता है। इसलिए वो जिंदा खुदा से कहता है, मेरी दुआ सुन ले, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। और यकीनन जब किसी पर रहम होता है उसकी दुआ सुनी जाती है। जब किसी पर रहम होता है, तरस होता है, उसकी दुआ सुनी जाती है। और ये जब दुआ सुनी जाती है तब मसाइल का हल है। हमारे मसाइल तभी हल होते हैं जब दुआ सुनी जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन जिन को ये तजर्बा हुआ कि इसका हल दुआ है, इसका हल दुआ है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया। शख्सी दुआ हो या इज्तिमाई दुआ हो, वो रंग लाती है। यहां पर दाऊद जो है वो शख्सी दुआ की बात कर रहा है, ज़बूर नवीस जो है शख्सी दुआ की बात कर रहा है। और मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं कि जिन जिन लोगों ने शख्सी दुआ की है, खुदा ने उनकी दुआ का जवाब दिया है और उनकी दुआ जो है वो रंग लाई है। एक और रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ इज्तिमाई दुआ के हवाले से, वो है आस्तर मलका। जब आस्तर के ज़माने में ये आर्डर हुआ कि तमाम यहूदी जो हैं वो कत्ल किए जाएं और उनको ख़त्म कर दिया जाए, और ये जो हमान था उसकी ये साजिश थी कि सिर्फ़ अकेले मर्दकी ही को नहीं बल्कि तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। और ये ख़बर आस्तर के पास पहुंची तो वो कहती है, जाओ तुम सोसन में जाकर सारे लोगों में ऐलान करो, अनाउंसमेंट करो कि वो रोज़ा रखें और दुआ करें, और मैं भी अपनी सहेलियों को लेकर दुआ में और रोज़े में वक्त गुजारूंगी। और आपको याद है जब वो दुआ और रोज़े में झुकी है, उसके बाद वो बादशाह के हजूर में गई है। उसने पहले ही कह दिया था कि दुआ और रोज़े के बाद मैं बादशाह के हजूर में जाऊंगी, अगर हलाक हुई तो हुई। बात इस तरह थी कि अगर कोई बिन बुलाए बादशाह के हजूर में जाता तो बादशाह उसको कत्ल करवा देता था, और किसी को बुलाए बगैर बादशाह के हजूर में जाने की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा जो आस्तर है, दुआ में वक्त गुजारने के बाद, रोज़े में वक्त गुजारने के बाद,
खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने के बाद बादशाह की कचहरी में गई है। तो बादशाह ने उसको देखा है और अपना असा उसकी तरफ बढ़ा दिया है। सुनहला असा जो है उसकी तरफ बढ़ा दिया बादशाह ने, और बादशाह ने उस पर रहम किया है और कहा, मांग तुझको दिया जाएगा, मांग तू क्या चाहती है। तो अगर बादशाह ने आस्तर को मरवाया नहीं है, बादशाह ने उसको कत्ल नहीं करवाया, बादशाह उससे कहर आलूदा नहीं हुआ, तो उसकी वजह यह थी कि वो दुआ में वक्त गुजार कर गई थी। उसने दुआ में वक्त गुजारा है, दुआ में वक्त वो गुजार कर गई है और बादशाह उसकी फेवर में हुआ। तो अगर कोई दुआ में वक्त गुजारे तो बादशाह उसकी फेवर में हो गया है। इसी तरह से दुआ में वक्त गुजारने की वजह से हालात आपकी फेवर में हो सकते हैं। दुआ में वक्त गुजारने की वजह से मुखालफ आपकी फेवर में हो सकते हैं। दुआ में वक्त गुजारने की वजह से सूरत हाल बदल सकती है और कंडीशन बदल सकती है। ये दुआ में वक्त गुजारने की वजह से है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआ की वजह से ये सिर्फ ना आस्तर ही उसकी कचहरी में जाने के बावजूद ज़िंदा रही, बल्कि जो आर्डर और जो कानून उसकी कौम के ख़िलाफ़ और उसके लोगों के ख़िलाफ़ बना था, वो भी टल गया और उसके लोग हलाकत से बच गए, उसके लोग मौत से बच गए, उसके लोग तबाही से बच गए। ये दुआ की वजह से हुआ है। हम खुदा के लोग हैं, हमें देखना है क्या मुझे दुआ का मुकाशफा मिला है। अगर किसी को दुआ का मुकाशफा मिला है तो यकीनन वो अपने मसाइल के वक़्त दुआ करेगा। अगर किसी को दुआ का मुकाशफा नहीं मिला तो वो दाएं बाएं हल तलाश करेगा। मेरे अज़ीज़ों, अपनी प्रॉब्लम में वो शख्सी हो या ख़ानदानी हो, हमें दुआ में उसका हल सोचना है और दुआ से हल तलब करना है। यहाँ पर वक्त हो रहा है प्रोग्राम के ख़त्म होने का। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, और मज़ीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए PMI TV।